آج کا عنوان جنت یا جہنم۔ عزیز ناظرین، مسیحی عقائد اور فرائض پر مبنی اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا کہ یہ پروگرام دیکھ سکیں۔ جنت یا جہنم دونوں میں سے ایک ہمارا آخری ٹھکانہ ہے۔ کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں، یہ فیصلہ عادل خدا کرے گا۔ جنت کسی کی ذاتی ملکیت نہیں، اور نہ ہی ہم میں سے کوئی جنت کا چوکیدار ہے کہ جس کو چاہا اندر پھینک دیا اور جس کو چاہا ڈنڈے مار کر باہر پھینک دیا۔ اکثر ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ مسیحیوں کا جنت اور جہنم کے بارے میں کیا عقیدہ ہے۔ عزیز ناظرین، مسیحی عقیدہ کے مطابق وہ لوگ جنہیں مسیح نے قبول کر لیا ہے وہ خدا کی بادشاہی یعنی جنت میں داخل ہو جائیں گے، تاکہ وہاں اپنے خالق و مالک کی محبت میں سدا شادماں اور مسرور رہیں۔ حضور المسیح نے تمثیلی زبان میں یوں فرمایا، میرے باپ یعنی خدا کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، کیونکہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، اور اگر میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا، تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو۔ حضور المسیح کے شاگرد یوحنا بائبل کے آخری کتاب مکاشفہ میں اس جلالی زندگی کی یوں منظر کشی کرتے ہیں، میں نے ایک نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھا، کیونکہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی تھی اور سمندر بھی نہ رہا۔ پھر میں نے شہر مقدس نئے یروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دیکھا، اور وہ اس دلہن کی مانند آراستہ تھا جس نے اپنے شوہر کے لیے سنگار کیا ہو۔ پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ دیکھ، خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے، اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا، اور وہ اس کے لوگ ہوں گے، اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا خدا ہوگا، اور وہ ان کے آنکھوں کے سب آنسو پوچھ دے گا۔ اس کے بعد نہ موت رہے گی اور نہ ماتم رہے گا، نہ آہ و نالہ، نہ درد۔ پہلی چیزیں جاتی رہیں، اور جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا کہ دیکھ، میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں۔ پھر اس نے کہا، لکھ لے، کیونکہ یہ باتیں سچ اور برحق ہیں۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، یہ باتیں پوری ہو گئیں۔ میں الفا اور اومیگا یعنی ابتدا اور انتہا ہوں۔ میں پیاسے کو آب حیات کے چشمے سے مفت پلاؤں گا۔ جو غالب آئے وہی ان چیزوں کا وارث ہوگا، اور میں اس کا خدا ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا۔ عزیز ناظرین، یہ وہ جنت ہے جو کہ خدا نے اپنے لوگوں کے لیے تیار کی ہے۔ یہ سب کچھ ہمارے خواب و خیال سے کہیں زیادہ جلالی ہوگا۔ بائبل مقدس میں یوں لکھا ہے، جو چیزیں نہ آنکھوں نے دیکھی نہ کانوں نے سنی نہ آدمی کے دل میں آئیں، وہ سب خدا نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے تیار کر دیں۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ ان لوگوں کا کیا ہوگا جو نافرمان ہے۔ خداوند فرماتا ہے، بزدلوں اور بے ایمانوں اور گنونے لوگوں اور خونیوں اور حرام کاروں اور جادوگروں اور بت پرستوں اور سب جھوٹوں کا حصہ آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل میں ہوگا۔ یہ دوسری موت ہے۔ عزیز ناظرین، خدا کی محبت اور روح سے مکمل جدائی کا نام جہنم ہے۔ یہ اس قدر ہولناک ہے کہ لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ کاش ہر انسان جہنم کی ہلاکت کے بجائے جنت کی ابدی زندگی کا راستہ اپنا لے۔ کلام مقدس بتاتی ہے کہ ایک دن آنے والا ہے جب عدالت ہوگی، لوگ خدا کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور جس کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملے گا اسے آگ کی جھیل میں ڈال دیا جائے گا۔ شاید آپ سوچ رہے ہوں کہ کیا سب مسیحی جنت میں جائیں گے؟ عزیز ناظرین، مسیح خاندان میں پیدا ہونے یا مسیحی نام رکھ لینے یا گلے میں صلیب لٹکا دینے سے کوئی شخص نہ تو حقیقی مسیحی ہو سکتا ہے اور نہ ہی وہ آسمان کی بادشاہی یعنی جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ ایک مسیحی کو حضور المسیح کے ساتھ سدا رہنے کے لیے مسیحی کی مانند بننے کی ضرورت ہے۔ انجیل مقدس میں صاف لکھا ہے
کیا تم نہیں جانتے کہ بدکار خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے؟ فریب نہ کھاؤ، نہ حرام کار خدا کی بادشاہی کے وارث ہوں گے، نہ بت پرست، نہ زناکار، نہ عیاش، نہ لونڈے باز، نہ چور، نہ لالچی، نہ شرابی، نہ گالیاں بکنے والے، اور نہ ظالم۔ اسی طرح ایک اور مقام پر کلام مقدس میں لکھا ہے، اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشہ بازی، ناچ رنگ اور ان کی مانند۔ عزیزو، اس کے علاوہ وہ لوگ بھی آسمان کے بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے جو عبادت خانوں میں صبح شام لمبے لمبے ہاتھ اٹھائے اے خدا کا ورد کرتے اور راست بازی کا جھوٹا چوغا پہن کر ایک دوسرے پر حسد اور نفرت کے زہریلے تیر پھینکتے ہیں۔ المسیح نے فرمایا، جو مجھ سے اے خداوند کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا۔ ایک ایماندار مسیحی کی پہچان یہ ہے کہ وہ خواہ کیسے ہی حالات کیوں نہ ہو، وہ نہ صرف مسیح پر ایمان رکھتا ہے بلکہ مسیح کی تعلیم اور نمونہ کو اپنی زندگی کا مرکز بنائے رکھتا ہے۔ حضور المسیح نے فرمایا ہے، جو کوئی میری یہ باتیں سنتا ہے پر عمل نہیں کرتا، وہ اس بے وقوف آدمی کے مانند ٹھہرے گا جس نے اپنا گھر ریت پر بنایا اور میंہ برسا اور پانی چڑھا اور آندھیاں چلی اور اس گھر کو صدمہ پہنچایا اور وہ گر گیا اور بالکل برباد ہو گیا۔ عزیز ناظرین، بعض اوقات ہمارے غیر مسیحی دوست حیران ہوتے ہیں کہ مسیحی اپنے کسی عزیز کی موت پر زیادہ ماتم اور رونا دھونا نہیں کرتے بلکہ خوشی اور امید سے بھرپور گیت گاتے ہیں۔ وہ سوال کرتے ہیں کہ کیا مسیح پر ایمان رکھنے والے موت سے نہیں ڈرتے؟ ہمارا جواب ہے، ہرگز نہیں، کیونکہ مسیح نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ وہ ان کے ساتھ آسمان کی بادشاہی یعنی جنت فردوس میں داخل ہوں گے۔ ایک مسیحی کے لیے اس سے بڑا کوئی اعزاز نہیں کہ وہ مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے اپنے نجات دہندہ یعنی حضور المسیح کے ساتھ رہے۔ یہ خوشی اور اطمینان کی بات ہے، دکھ کی نہیں۔ المسیح کے رسول پولوس کو جب محسوس ہوا کہ اسے قتل کر دیا جائے گا تو اپنے خوشی اور امید کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، میرا جی تو یہی چاہتا ہے کہ کوچ کر کے مسیح کے پاس جا رہا ہوں، کیونکہ یہ بہت ہی بہتر ہے۔ پولوس رسول کی طرح ہمارے لیے بھی خواہ مسیحی ہوں یا غیر مسیحی بہت ہی بہتر ہے کہ مسیح کے پاس رہیں۔ صرف وہی ہمیں ابدی ہلاکت یعنی جہنم سے بچا کر آسمان کی بادشاہی یعنی جنت میں لے جائیں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم تیار ہیں؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس بارے میں جاننے کے لیے ہمارا اگلا پروگرام ضرور دیکھیے گا۔ عزیز ناظرین، خداوند تعالیٰ کا فضل اور المسیح میں اس کی شراکت آپ کے شامل حال رہے۔ آمین۔